السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کی اس ویڈیو کا مقصد اب یہ ہے کہ ریسنٹلی جو ایک پروگرام رکھا تھا یوتھ کلب کا، اس میں کچھ بچوں نے اپنے کوشچنس ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے. تو ان کوشچنس کے اب انشاءاللہ سلسلے وار آنسرز آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سر، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ دین کی طرف کیسے آئے؟ مطلب آپ کو کوئی مشکلات وغیرہ فیس کرنی پڑی تھی تب؟ کوئی فیملی کی وجہ سے، کوئی فرینڈس کی وجہ سے؟ اور ایک ہوتا ہے کہ بندے خود ہوتا ہے یار میں اگر اس جگہ پہ گیا، مطلب جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے شلوار قمیض پہننا شروع کر دی، داڑھی رکھ لی اور ٹوپی وغیرہ، مطلب ایک دینی اور جیسے کہ ہم کبھی دوستوں کے ساتھ پھر رہے ہیں تو بیچ میں نماز اذان آ گیا، پھر چلو جی ہم مطلب ایک سپوائل ٹائپ ہو جاتا ہے کہ یار نہیں ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، یہ بعد میں دیکھ لیں گے. تو مطلب یا تب پریشر وغیرہ یا پھر ہرڈلس کم تھیں، یا آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب کیسے مطلب پاسبل ہوا کہ ہم اس طرف آ جائیں بچے؟ جی عبدالرحمٰن صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کویشچن اس لیے ضروری ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں دین کے حوالے سے ہیں. تو مطلب اپنی ایک سٹوری سنانے کا مقصد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی سیلف پروجیکشن اور اس طرح کی اپنی کوئی تعریف بیان کرنا اللہ کرے نہ ہو. مقصد صرف یہ ہے کہ شاید میری ان باتوں سے کسی نوجوان کو کوئی موٹیویشن مل سکے کہ دین پہ چلنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. لیکن جب بھی ہم کسی چیز کو کسی دور کی جگہ سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ شاید راستہ بڑا مشکل ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا مشکلات آئیں گی. تو دیر پر ہم ویسے ہی ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر پھر ہم وہ راستہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جس راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جا رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ آسان ہی ہے، اور دیر پر ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس کویشچن کو ایڈریس کرنا میرا خیال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ اللہ کرے کہ لوگوں میں بھی کچھ جذبہ پیدا ہو سکے. تو پہلی سب سے بات تو یہ ہے کہ جس طرح آج کا کوئی بھی ایک نارمل نوجوان ہے، آج سے تقریباً 20 سال پہلے اگر میں سوچوں تو میرے میں اور آج کل کے کسی بھی نوجوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید میں ان چیزوں میں بہت آگے تھا جن چیزوں میں آج کل کا نوجوان آگے ہے، یعنی کہ فضولیات میں، تو شاید یہ بھی کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. میں نے بھی، میرا نہیں خیال کبھی جمعے کے علاوہ کبھی بھی کوئی نماز پڑھی ہوگی. تو مطلب تقریباً آپ سمجھ یہ باتیں سنتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2001 راؤنڈ میرے ذہن میں آتا ہے، تو 20 سال پیچھے چلا گیا میں. تو بس دنیا دوست یار کوئی جمعہ پڑھتا تھا تو ہم بھی پڑھ لیتے تھے. کیوں پڑھ لیتے تھے کوئی پتہ نہیں. دوستوں کے ساتھ پھرنا ٹرنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا. گانا میرے خیال جتنا میں نے سنا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. جتنی غزلوں کا شوق مجھے تھا، جگجیت سنگھ اور اس طرح کے جتنے لوگ تھے اس ٹائم آپ مجھے نہیں پتا، میرا خیال ویسے تو اس کی ڈیتھ بھی ہوگی، سنا تھا ریسنٹلی میں نے. تو اس زمانے میں جو مطلب غزلیں کا شعر و شاعری پڑھنے کا میرے کو کئی بڑی بکس ہوتی تھیں. تو یہ میرے مطلب آپ سمجھ لیں کہ فیوریٹ شغلوں میں سے ایک شغل تھا. پھر فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہی میری بھی زندگی تھی. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. کچھ تھوڑا بہت پڑھائی کا شاید کوئی بچپن سے ذرا شوق تھا تو پڑھائی چل رہی تھی، لیکن ادروائز کو دین سے کوئی خاص شغف نہیں تھا. کوئی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی اگر تبلیغی جماعت والے حضرات جو آ کے کبھی کبھی دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو میرا ایٹیٹیوڈ بھی وہی ہوتا تھا جو شاید سب کا ہی ہوتا ہے کہ ہم بچتے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے آ کے کہتے بھی ہیں کہ آ جائیں، وہاں بات چل رہی ہے یا نماز کے بعد آ جائیے گا، تو ہم بھی انشاءاللہ کہہ کے بس جان چھڑا لیتے تھے. تو اسی طرح کی ایک زندگی تھی جو گزر رہی تھی. وہی قسم کی خواہشات جو سب نوجوانوں کی ہوتی ہیں. ایون شاید اگر دیکھا جائے تو بہت سے میں بھی کوشش تو میں نے بڑی کی کہ میرے بھی افیئرز ہوں، لیکن مجھے کہتا تھا ایشو کہ شاید مجھے کسی نے لفٹ نہیں کرائی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ شوق نہیں تھے تو شاید یہ میرا خیال غلط بات ہے. تو
اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ شاید میں جن چیزوں سے بچا ہوا تھا اس وقت وہ اس لیے بچا ہوا تھا کیونکہ اس وقت چیزیں نہیں تھیں. مثلا فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے کہ موبائل سے نہیں، اس لیے میں بچا ہوا تھا. ورنہ جو کچھ تھا اس زمانے میں، بلکہ ابھی آپ باتوں مجھے یاد آ رہا ہے کہ پتنگ بازی میرے جنونوں میں سے جنون تھا. بسنت کا انتظار میں ویسے ہی کرتا تھا جیسے ہم عیدوں کا انتظار کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے تھے، اس کے لیے سارا ارینجمنٹ وغیرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو مینس ٹو سے جو اس زمانے میں ساری پاسبل فضولیات تھیں، تو اب الحمد للہ پتہ نہیں اس میں کہنا چاہیے نہیں، لیکن شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان سے محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو وہ لیکن بہرحال وہ ساری فضولیات جس لیول پہ کسی نوجوان میں ہو سکتی ہیں، میرا خیال وہ ساری مجھ میں بھی تھیں. پھر شاید ایک ٹرننگ پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ اراؤنڈ 2001 اراؤنڈ آپ سمجھ لیں سپٹمبر، مجھے یاد پڑتا کہ میری زندگی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. اس میں شاید سمجھتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا. ہم محلے کے کچھ لوگ لڑکے تھے جنہوں نے کرکٹ ٹیم بنائی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت چھٹیاں ذرا زیادہ تھیں، تو شاید ہم ڈیلی جاتے تھے، گرمیاں تھیں شاید، تو کافی ذرا ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی. تو ان میں سے ایک جو لڑکا تھا وہ اس زمانے میں اس نے BCS کیا، جو میرے خیال میں اس زمانے میں بلکہ آج بھی شاید بڑی ایک IT سے ریلیٹڈ پاس سے مطلب ایک اچھی ڈگری کنسیڈر ہوتی ہے. تو آج سے اگر آپ 20 سال پہلے چلے جائیں تو اس زمانے میں تو یہ صرف سے ایک نئی چیز تھی. تو اس نے BCS کیا اور بہترین جاب سٹارٹ کر لی. لیکن اچانک ہی کسی دن باتوں میں پتہ چلا کہ اس نے وہ جاب چھوڑ کے ایک دین کا 1 سالہ کورس جوائن کر لیا. تو ہمارے نزدیک تو یہ ایک بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ نئی سی بات، سرپرائزنگ سی نیوز جیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی جاب چھوڑ کے اس نے فل ٹائم ایک مطلب دین کے حوالے سے کوئی کورس کرنا شروع کر دیا. تو اسی نے پھر سنڈے کے سنڈے ایک درس سنا جاتا ہوتا تھا وہ. تو وہ جو میرا دوست تھا سنڈے کو درس سننے جاتا ہوتا تھا. تو اس نے مجھے بھی کہا، پھر ایک اور لڑکا بھی تھا محلے کا ہی، تو وہ گاڑی میں جاتا ہوتا تھا تو ساتھ ہم بھی چلا جاتا تھا. تو وہاں سے اللہ کا شکر ہے کچھ تھوڑی سی اٹیچمنٹ محسوس ہوا کہ پہلی دفعہ شاید زندگی میں قرآن کو سنا. اس سے پہلے میرا خیال ہے بچپن میں یاد پڑتا مجھے کہ ناظرہ قرآن پڑھا تھا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اتفاق بھی ہو کہ دوبارہ ایون کبھی دیکھ کے بھی قرآن پڑھا ہو. یعنی مینس 15-20 سال بچپن سے لے کے تو خاص مطلب، اور نہ کبھی سمجھا، مطلب اگر پڑھا بھی تھا تو سرسری سا پڑھا تھا، اور جس طرح ہر بندہ پڑھتا ہے بچپن میں. تو جب درس قرآن پہ جانا شروع کیا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آیا کہ قرآن میں یہ، کیونکہ ہمارا مطلب ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں تھا، اور سمجھ کے پڑھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، نہ کبھی کسی سے سنا تھا. تو قرآن میں کیا تھا یہ تو ایک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرپرائزنگ نیوز ہے. میرا نزدیک آج بھی اگر کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ تو میرے سے باتیں ہو رہی ہیں. اس کتاب کو ہم صرف چوم کے اوپر رکھ کے غلاف میں لپیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے اگر ہم کبھی کھولیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر اس میں جو لکھا ہوا ہے بالکل وہ لکھا ہوا ہے جو اس کے اگینسٹ ہے جو دنیا میں ہمیں دیکھ نظر آتا ہے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا. اب جیسے ہی ڈیفینیٹلی اس کو انسان جب قرآن سنتا ہے تو قرآن میرے نزدیک انسان کے اندر ایک کمپلیٹ چینج لاتا ہے. انسان کا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. ورلڈ ویو ان اے سینس کہ پہلے ہم دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے آگے نکل گیا وہ کامیاب ہے، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. وہاں کامیابی ہے ہی مرنے کے بعد. اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو اس میں تو کامیابی کے معیارات ہی کوئی اور ہے.
ہم نے کسی اور چیز کا معیار رکھا ہوا. تو اب جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے, محفوظ کتاب ہے, جب یہ ساری باتیں انسان سنتا ہے اور پھر اس کا پڑھتا ہے, تو یہ پھر ایک لاجیکل کنکلوژن ہے اس چیز کی کہ اسے جو دنیا میں نظر آتا ہے اور جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہ بالکل کنفلکٹ میں ہے, یعنی کہ یہ چیزیں بالکل متضاد سارٹ آف نظر آتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی انیشیلی اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے, کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے ساتھ جانا شروع ہے درس میں, ٹھیک ہے, اور اگلے دفعہ آپ نے ہمت ہی نہ کی, یا پہلے تو رب نے ہی شاید آپ کو توفیق نہیں دی, تو ٹھیک ہے ایک دفعہ سے تو بات نہیں بنتی ہے, لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا احسان رہا میرے پہ کہ کچھ ریگولیرٹی اس میں آئی, اور پھر ایک سارٹ آف ایک جیسے آپ کہتے ہیں پیشن سا میں محسوس کرتا ہوں کہ زندگی میں یہ مطلب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مجھے یہ غزلیں سننے کا بڑا شوق تھا, تو اس زمانے میں پھر مجھے یہ جو عرب قاری ہیں اس میں خاص طور پہ شریم, وہ مجھے بہت اچھی آواز اس کی لگتی تھی. پھر میں تقریباً آپ سمجھ لیں ایک زمانہ میں ایسے آیا کہ میں آفس سے واپس آتا تھا, آفس جاتا تھا, تو یعنی کہ جب بھی میں گھر میں ہوتا تھا تو میں تلاوت مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, تو قرآن کھول کے میں تلاوت سنتا ہوتا تھا. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو مجھے مزہ آتا تھا اس غزلوں وغیرہ کو سن کے, تو وہ ریپلیس ہو گیا جب میں وہ تلاوت سنتا ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں شاید کوئی کم از کم 1.5-2 سال ایک جذباتی طور پہ آنے چاہیے اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے. یہ میں نے کچھ بھی جو کرنا ہے یہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر اب ہماری آڈینس میں سی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو اسپیشلی جب یہ فائنل لیول ہے آرٹیکلس کے دوران, تو آرٹیکلس کے دوران اگر آپ نے کوالیفائی کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کے 2-3 سال پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے. مینس اسے آپ کی زندگی کا بس جو مین فوکس ہے وہ پڑھائی کی طرف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ آفس جا رہے ہیں, آفس کے بعد آپ پڑھائی کر رہے ہیں, مطلب اس کے علاوہ اگر کوئی تھرڈ ایکٹیویٹی کوئی بھی ہے, سوائے اس کے ڈیفینیٹلی کو جو ہیومن نیسیسٹیز ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن آپ کی ادروائز کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو بالکل اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ دین کے حوالے سے بھی اگر آپ نے تھوڑا سا آگے چلنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے, جو میرے نزدیک 1.5 سے 2 سال تو منیمم ہے, اس میں ایک پیشنیٹ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ بہرحال رب ہی توفیق دیتا ہے. انیشلی رب ہی دل میں ڈالتا ہے, لیکن اگر وہ فار ایگزامپل دل میں ڈل جائے تو پھر ایک فل فوکسڈ ہو کے آپ کو دین کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اب دوسری باتیں جو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی اٹیچڈ ہیں وہ میرے خیال ساتھ ضروری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. دیکھیں یہ کہنا کہ اگر آپ ایک دین کی طرف آ جائیں گے تو یہ بہت کوئی آسان سا رستہ ہوگا, تو یہ تو میں بالکل ہرگز نہیں کہوں گا. یقیناً یہ ہوگا کہ جو آپ کے پہلے دوست تھے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی چینج ہو جائے. اگر آپ انڈیویجولی چینج ہوئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آٹومیٹکلی وہ بھی چینج ہو جائیں گے, انہیں بھی اپنا ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس ٹائم میں ہو یا وہ نہ لگانا چاہ رہے ہوں, اور آپ وہ ٹائم لگا کے یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ ایک اسٹیپ آگے چلیں گے. تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کے کچھ پرانے دوست آٹومیٹکلی چھوڑ جائیں, کیونکہ جو وہ باتیں کریں گے وہ اس سے بالکل 180 ڈگریز ڈفرینٹ ہوں گی جو باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں. آپ کی زندگی میں سوچنے کا سٹائل بدل چکا ہوگا. جو چیزیں ہمیں کچھ عرصہ پہلے بہت امپورٹنٹ لگتی ہوں گی, وہ آٹومیٹکلی ہمیں بالکل شاید ریلیونٹ محسوس ہونا چاہیے. مثلا فار ایگزامپل کوئی موبائلس فار ایگزامپل آج کل کے دور میں اگر ہوں تو آپ کے دوستوں کے پاس موبائل ہے, تو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں آپ کا بھی پیشن وہی ہو, لیکن فار ایگزامپل اگر آپ کو دین کی سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں دنیا میں ضرورت کے لیے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی کسی ایک موبائل سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اب یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ کے پاس دوسرا موبائل ہو, اس لیے کہ لوگوں کے پاس ہے. تو اس سوچ کو جب آپ اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جا کے تو ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی. تو یہاں لازمی کنفلکٹ ہونا ہے, یا تو وہ آپ کی بات مان لیں گے جس کا شاید چانس انفارچونیٹلی کم ہے, یا پھر آپ ڈیفینیٹلی وہاں ایک آئسولیٹڈ محسوس کریں گے. وہ بھی محسوس کریں گے کہ اب بھی شاید یہ ہمارا نہیں رہا, آپ بھی محسوس کریں گے شاید یہ میرے نہیں رہے. تو یہاں سے ایک ڈویژن ہونا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے.
لیکن اب اس چیز سے انسان ذرا خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار میرے دوست چھوٹ جائیں گے. میں باقی آتا ہوں فیملی وغیرہ کی طرف, میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ اسے آپ کے سامنے ڈسکس کریں. تو دوستوں کو چھوڑ دیں گے اگر آپ, تو یقیناً دیکھیں ہمیں زندگی میں کوئی بھی اچھی چیز اگر حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے یقیناً کوئی قربانی دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات میری یاد رکھیں کہ آپ کے جو دو دوست چھوٹ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے اچھے دوست آپ کو اس دین کے راستے پہ دے گا. اب اچھے میں نے کیوں کہا ہے, کیونکہ یہ وہ دوست ہوں گے جو آپ کو آپ کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہیلپ ہوں گے. جو پرانے دوست ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کی پرائرٹیز اور ہیں, وہ آپ کو دنیا ہی کے چکروں میں ہر وقت ڈال کے رکھیں گے. لیکن ان کو چھوڑنے کے بعد جب آپ دین کے راستے پہ آئیں گے تو یہاں بھی لوگ ہیں. ہمیں جب ہم دین پہ نہیں چل رہے ہوتے لگتا ہے شاید ہم اکیلے ہی ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے سے پہلے بہت سے لوگ ہمت کر چکے ہیں, تو یقیناً کچھ لوگ تو چھوٹ جائیں گے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ شاید اچھا ہی ہوا وہ چھوٹ گئے, کیونکہ ہم جو مل جل کے ان کے ساتھ جا رہے تھے جس راستے پہ, وہ یقیناً صحیح راستہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو یقیناً تھوڑا سا انسان کو یہ انیشلی فیل ہوتا ہے, لیکن جب یہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی کچھ ایسے دوست آپ کے ساتھ لگا دیتا ہے, آپ کے ساتھ ملا دیتا ہے جو واقعی شاید دوست ہے. کیونکہ دوست میرے خیال میں وہی ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اچھے راستے پہ چل سکیں, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہنا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہے. یہ ہمیشہ ہوا ہے, انبیاء کی ہسٹری میں بھی ہوا ہے, صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ کہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کیونکہ آزمائش ہے, تو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے, انہی خوفوں سے, خطرات سے ہمیں آزما رہا ہے کہ کیا ہم انہی خوف خطرات میں ہی گھر کے ڈر کے آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, یا ہم ایون دین اللہ پہ توکل کر کے صحیح راستے پہ چلتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ یقیناً سیکریفائسز ہوں گی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شاید وہ ایسی سیکریفائسز ہیں جو انہیں ہو جانا ہی بہتر تھا, ٹھیک ہے. لیکن ڈیفینیٹ جب آپ آگے چلیں گے, ہمت کریں گے, تبھی رب کی طرف سے مدد آئے گی. تو دوست ڈیفینیٹلی چھوٹ جائیں گے, لیکن الحمدللہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ چاہے کم ہوں گے بعد میں, لیکن وہ ہوں گے جو شاید پہلے میں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو دوستوں کے حوالے سے تو میں اپنا ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی شیئر کر سکتا ہوں کہ یقیناً کچھ دوست ختم ہو گئے, لیکن الحمدللہ بہت سے اچھے دوست مل گئے, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کا گھر کا پریشر ہوتا ہے. یہ یقیناً کچھ خوش نصیب ہو سکتے ہیں جن کا گھر میں پہلے ہی دینی ماحول ہو. اب دینی ماحول سے میری مراد ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جو پہلے ہی مطلب قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں, قرآن سمجھنے والے گھرانے ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک شاید اللہ کرے اگر کوئی اس ماحول میں ہو تو اس کو تو شاید اتنا پرابلم محسوس نہ کرنا پڑے, بلکہ وہ تو شاید ادروائز پریشر محسوس کرتا ہوگا کہ گھر کا ماحول اور ہے اور میں کچھ اور ہوں. لیکن اگر ہم ایک عام نوجوان کو ذہن میں رکھ کے آج کل کے حالات کے مطابق ایک عام گھر خاندان کو ذہن میں لائیں, تو انفارچونیٹلی ہم سب بس ایک رسمی سے مسلمان ہیں, نسلی سے مسلمان ہیں. نسلی ان سینس الحمدللہ دادا مسلمان تھے تو ابو مسلمان تھے, میں مسلمان ہوں, اللہ کرے میرے بچے مطلب اس طرح سے ہم ایک مسلمان گھرانے پیدا ہو گئے, ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہو گیا. چند چیزیں دیکھ دیکھ کے ہم نے بھی کرنی سیکھ لیں, ہم نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی, کبھی عید کی پڑھ لی, کبھی جمعہ کی پڑھ لی, بس ٹھیک ہے جتنا مطلب دنیا چل رہی ہے جس طرح, باقی کام جس طرح دل کیے کر لی, ٹھیک ہے. تو اگر اس سچویشن کو ذہن میں رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ملتے جلتے ہی میرے اپنے گھر کے بھی حالات تھے, ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بہت زیادہ دینی ماحول یا آپ کہہ لیں بہت زیادہ کنڈیوسو ماحول نہیں تھا. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ جو میرے پہ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ میں سب سے بڑا تھا, دیر فور تھوڑا سا بڑا ہونے کی وجہ سے شاید میرے پہ اس طرح سے وہ پریشر نہیں آئے. فار ایگزامپل کہ میرا بڑا بھائی ہوتا اور میں چھوٹا بھائیوں میں ہوتا تو وہ بڑے بھائی کا بھی پریشر, پیرنٹس کا بھی پریشر, وہ میرے نزدیک ذرا شاید زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ میں ذرا بڑا تھا, لیکن میں دوسری چیز شاید ایمفسائز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پڑھائی میں ریزنیبل تھا, میں اپنے دنیاوی معاملات میں ٹھیک جا رہا تھا. مینس فار ایگزامپل کہ مطلب میں سی اے کر رہا تھا اس وقت, تو میں تقریباً آرٹیکلس کے دور میں تھا, آرٹیکلس کا میرا
1 1.5 سال ہوا تھا جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. تو تقریباً میں ایک اٹمپٹ میری ایکسٹرا لگی تھی, یہ جو انٹر لیول ہوتا ہے, تو یعنی کہ میسو سے اس زمانے میں 2 اٹمپٹس میں ہونا چاہیے تھا, میری 3 اٹمپٹس میں ہو گیا. پھر آرٹیکلس میں نے شروع کر دیے, اللہ کا شکر اس میں بھی میں نکل رہا تھا. مینس ٹو سے یہ شاید خوف میرے پیرنٹس کو نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دنیاوی طور پہ پیچھے رہ جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پہ پریشر پڑتا ہے جب دینی حوالے سے, تو اس وقت پڑ رہا ہوتا ہے جب ہمیں لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کی طرف جا رہا ہے اور یہ دنیا میں پیچھے رہا ہے. مطلب جو پڑھائی کے حوالے سے فار ایگزامپل یہ پیچھے رہ گئے, مطلب اس میں فیل ہونا شروع ہو گئے ہم اور دین کے راستے پہ ہم آگے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس والے سے مجھے مطلب جو بھی میرے دین کی سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ مطلب پڑھائی جو ہے اور دین جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے. تو پڑھائی کو بھی میں ٹائم دیتا تھا, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں دین کے راستے پہ آگے چلتا تھا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ کوئی انکریجنگ تھا, لیکن الحمدللہ کوئی اتنی زیادہ ہرڈلز بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں فیس کرنی پڑی. اور اس کی میں سول ریزن شاید یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے جو میں اسٹڈیز کے حوالے سے یا اس کے بعد پھر جاب کے حوالے سے, تو وہ میں کسی نہ کسی حد تک ایک ریزنیبلی سیٹ لائف گزار رہا تھا. تو یہ میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دین پہ چلنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھائی چھوڑ دیں, آپ نوکری چھوڑ دیں. یہ صرف ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں صرف اتنا ضرور ہے کہ اگر کبھی آپ کو چوز کرنا پڑ جائے تو اس وقت آپ دین چوز کرتے ہیں. مطلب اس کی فار ایگزامپل ایک آسان سی ایگزامپل یہ ہے جو باتوں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب میرے فائنل کے ایگزامس ہوتے تھے تو ہماری جو محلے کی مسجد تھی اس میں مغرب کے بعد درس قرآن ہوتا تھا. تو جب میں فائنل کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ یار میں تو پیپر دے رہا ہوں تو درس قرآن رہنے دیتا ہوں. حالانکہ درس قرآن تو آدھے گھنٹے کا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس وقت پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ شاید میں غلط کر رہا ہوں, کہ مطلب میں نے ادروائز اس آدھے گھنٹے میں نے کیا کر لینا. تو اس سمے مینس اسے آپ نے بس بیلنس رکھنا ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ کا ٹلٹ سارا ادھر ہو جائے اور یہ بھی نہیں کہ ٹلٹ ادھر ہو جائے. یہ دونوں میرے نزدیک ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہے اور دین کے کاموں میں یا درس میں گھنٹہ بڑی حد مہینے ہفتے میں آپ 2 گھنٹے لگا لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہی شاید جو آپ سیکھیں گے وہی پھر آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا. تو بس سم ٹائمس کا مطلب ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کہ جی اگر میں دین کے راستے پہ آگے بڑھا تو میں شاید دنیا میں پیچھے رہ جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے, آپ دونوں کو ساتھ ساتھ بیلنس کر کے میرے نزدیک چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گھر والوں پہ یقیناً پریشر آتا ہے, اس میں کوئی مطلب سیکنڈ اوپینین نہیں ہے, لیکن یہ صرف ہمیں نہیں آتا, یہ صحابہ کو بھی آیا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے انبیاء کی آپ جب قرآن پاک میں واقعات پڑھیں گے تو اس وقت کے بھی جو انبیاء کے ساتھ لوگ تھے انہیں بھی گھروں سے پریشر آتے تھے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ہاں لیکن جو گھر والے ہیں اور جو دوست ہیں ان میں بڑا میجر ایک ڈفرینس ہے. میجر ڈفرینس یہ ہے کہ دوست ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن گھر والوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. گھر والے ہمیں جو مرضی کہتے رہیں, ان کا ادب و احترام ہم پہ لازم ہے. ہاں ریکوائرڈ صرف یہ ہے کہ آپ مانیں گے اس کی جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے, یعنی کہ جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کو سمجھ آئے گا, عمل آپ وہ کریں گے, لیکن پیرنٹس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے. مینس ان کی جو بھی آپ کے حوالے سے آپ کی ان کے حوالے سے ذمہ داریاں بنتی ہیں, ان کی خدمت کے حوالے سے, یا فار ایگزامپل ان کی ضروریات, اگر آپ اس پوزیشن پہ آ گئے کہ ان کی ضروریات پوری کرنی ہیں تو وہ آپ اسی طرح کریں گے چاہے وہ جتنا مرضی آپ کو انڈر پریشر کر رہے ہوں کسی بھی حوالے سے. تو یہ جو ٹیسٹ نا اصل میں یہاں انسان کو ذرا ثابت قدمی دکھانی پڑتی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈانٹتے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو روکتے بھی ہوں, تو انسان سم ٹائم نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ کر لیتا ہے, سارٹ آف کہ جی پتہ نہیں میرے دشمن ہو گئے. وہ ٹھیک ہے, سم ٹائم انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے روک رہے ہیں تو برا بھی لگتا ہے, لیکن آپ کا کنڈکٹ اس وقت ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دین کے راستے پہ چلیں. ان کی کوئی غیر شرعی بات آپ نہیں مان سکتے, ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے, چاہے وہ جس طرح مرضی کریں, آپ کو انہیں پتہ ہونا چاہیے اس کی یہ لمٹس ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں, ان کے ساتھ بدتمیزی کریں وغیرہ.
یہاں اور یہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت. تو اس کے لیے ہم اگر اس کو اور سمجھنا چاہیں تو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد صاحب کے ساتھ جو کنڈکٹ آتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا کہ وہ جو بھی کہتے تھے تو وہ جتنے ڈیسنٹ وے سے، تو میرے نزدیک شاید ایک نوجوان کو وہ بھی پڑھنا چاہیے. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. اب دیکھیں نا، ان کے تو والد صاحب تھے وہ تو شاید بت تراش بھی تھے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کم از کم ہم اس انوائرمنٹ میں نہیں ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ خدا نخواستہ غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے مسلمان ہیں، لیکن ٹھیک ہے انفارچونیٹلی ہم مطلب اس طرح کے مسلمان ہیں جو مطلب کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، رب کی مانتے نہیں ہیں. تو یہ بہرحال اللہ کا شکر ہے اگر ہمیں احساس ہوا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو بھی یہ احساس ان میں ڈیولپ کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن ریزسٹنس ہوتی ہے اور اسی میں پھر انسان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. تو یہ زیادہ بڑا ٹیسٹ ہے کہ جو آپ کا گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ جو ادروائز آپ کے جو دوست ہیں وہ اتنا ایشو نہیں ہے. وہ تو انسان ٹھیک ہے دوستوں سے نہیں ملتا، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں رہنا بھی ان کے ساتھ ہے اور ماننی رب کی ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن میری سجیشن اس میں یہی ہے کہ آپ اگر دنیاوی حوالے سے اپنے گول سے جو اپنے اچیو کرنا ہے اس سے بھی کمیٹڈ ہوں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گا دین کے حوالے سے چلنے میں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل دنیاوی طور پہ آپ کچھ نہیں رہے، مطلب آپ پڑھائی کو ہم نے چھوڑ دی ہے، یا تو یہ نہ تو دین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پڑھائی چھوڑ دیں. اور اگر آپ یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اور مشکلات ہوں. پھر ڈیفینیٹلی وہ دین بھی بدنام ہوگا کہ شاید دین ہے ہی میری سمجھ کے مطابق، میرے تھوڑے سے علم کے مطابق دین یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور نماز روزہ بس اس طرح کی بات پڑھنا شروع کر دیں. تو ایک بیلنس کا نام ہے، بلکہ شاید بیلنس کے ساتھ ساتھ ریکوائرڈ ہی میرے نزدیک تو یہ ہے کہ دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزاری جائے. دنیا میں جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو دین کے تابع کر کے گزارا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب میرے خیال میں دوسرا حصہ ہے اس کا کہ پیرنٹس کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ پھر ہمت دیتا ہے. تو یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، یہ جب تک انسان چلے گا نہیں اسے پتہ نہیں چلے گا. مشکلات قدم قدم پہ ہم ہر وقت ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم آزمائش میں، تو ہر وقت ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. وہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو رہا ہے. اگر ہم دنیا بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں تو سب کچھ تو نہیں ملتا، اس میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. صرف دنیا کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو دین کے حوالے سے بھی قدم قدم پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں. تو ایک رستہ تو شاید مشکل ہے، لیکن جب انسان کو یہ یقین ہو کہ منزل بہت اچھی ہے تو شاید رستے کی مشکلات پھر ذرا آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ منزل جیسی بھی ہو لیکن رستہ آسان ہے، لیکن میرے نزدیک وہ پروڈنٹ ڈیسیژن نہیں ہے. ہمیں سم ٹائمز لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اگر چلیں گے تو یہ آسان رستہ ہے، لیکن اگر لوگ صحیح منزل کی طرف نہیں جا رہے تو وہ رستہ پھر ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی ہمارا انجام جو اس رستے کے اینڈ میں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک رائٹ ڈیسیژن ہے کہ ہم اس لیے آسان رستے کو چوز کر لیں کہ رستہ آسان ہے. ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ منزل آسان ہے یا نہیں. تو اگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ مشکل ہے تو میرا خیال ہے ایک پروڈنٹ ڈیسیژن ہوگا کہ وقتی طور پہ آپ مشکل کو اڈاپٹ کر لیں. تو دین کے راستے میں مشکلات ہیں اور کیوں ہونی چاہیے، کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. ٹیسٹ ہے یہ، تو ٹیسٹ میں آپ جتنے اچھے طریقے سے پاس ہوں گے اتنا ہی پھر اس کا ریوارڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ رب نے ریوارڈ ہی اتنا بڑا رکھا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں ریوارڈ رکھا ہے، تو وقتی طور پہ رب آزما رہا ہمیں اور دیکھ رہا ہے کہ کون بہتر پرفارم کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان چند باتوں سے شاید اس سوال کا جواب شاید آپ کو مل گیا ہو. تو یہ بیسکلی میرا خیال میں اگر اسے کنکلوڈ کروں اس طرح تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن میرے نزدیک ایک انقلابی کتاب. انقلاب کیا ہوتا ہے کہ جو کمپلیٹ چینج کر دیتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اگر ہماری نیت صحیح ہوگی، ہم خلوص سے پڑھیں گے، اس نیت سے پڑھیں گے ہم نے ہدایت لینی ہے، تو آپ محسوس کریں گے
کہ آپ بلکہ آپ خود یقین نہیں آئے گا کہ میں کچھ عرصہ پہلے کیا چیزیں میری پرائرٹی میں تھیں اور اب میری زندگی کی پرائرٹیز کیا ہو گئی ہیں. یہ بالکل ایک کمپلیٹ جسے یو ٹرن کہتے ہیں سارٹ آف اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن میرے نزدیک اگر آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. ہاں سر جیسا کہ آپ نے بتایا ویڈیو کے ساتھ میں کہ آپ مطلب اس ٹائم کے اپنے زمانے کے جیسے بسنت وغیرہ پہ بھی جو بھی مطلب گڈی وغیرہ اڑانا اس طرح کے اور بھی گانے وغیرہ سنتے تھے. تو ایک اس میں یہ آتا ہے کہ چلیں پھر جب ہم بھی اس ایج میں آ جائیں گے تو ہم بھی پھر اس طرح ہی نہیں. اب مطلب اس میں میرا سوال یہ ہے کہ کس ایج میں ذرا مطلب جیسے کہ کہ اس ایج میں 35-40 کے آس پاس. نہیں مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ 35-40 کی ایج میں آ جائیں گے جب آپ آئے تھے تو اس کا مطلب میری عمر تو اس وقت تقریباً 60 سال ہے. نو سر آپ کی تو میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر آج سے تقریباً 20 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو میری ایج تقریباً آپ کہہ لیں 22-23 سال تھی. تو میری جو آڈینس ہے جو ہمارے مطلب جو خاص طور پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جن کو ہم خاص طور پہ ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی تقریباً 20 سے لے کے 25 جو فارمز وغیرہ میں ہوں گے لڑکے وہ شاید 25 سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں تقریباً اسی ایج گروپ میں ہے. لیکن سر جو پی آر سی میں ہے وہ تو نہیں مطلب میں تقریباً وہ بھی 18 چل میں 20 سے تو پیچھے ہیں. نہیں مطلب اس ایج چلے 20 سے پیچھے. لیکن میرا ایک سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا اب اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگر فرض کریں 23 سال میں چینج ہوا ہوں, لیکن پہلے یہ تو کلیئر کرنا میں 23 سال میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تقریباً 22 سے 23 میں. تو اگر فار ایگزامپل کوئی 23 تک ہے تو وہ تو میرا خیال ہے یہ میرے جیسے عمر گزار چکا ہے. تو یہ تو میرا خیال اس کا تو اب گلا نہیں بنتا. لیکن چلیں جو میرے سے پیچھے ہے فرض کریں کوئی 20 سال کا ہے تو وہ یا تو مجھے اس چیز کی گارنٹی دے دے کہ وہ 23 تک پہنچ جائے گا, بلکہ مجھے کیا گارنٹی دینی ہے, اس نے اپنے آپ کو ذرا گارنٹی دے دے تو دیر پر تو یہ وہ 3 سال کے لیے ڈیفر کر لے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے جب بھی رب توفیق دے موقع دے دے تو پھر اسے اویل کر لینا چاہیے. آخری چیز جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ کہہ سکتے ہیں میرا پچھلا 20 سال کا جو ایکسپیرینس ہے دین کے حوالے سے کہ یہ جو عمر ہے نا 20 سے 25, اگر آپ نے کوئی چینج اپنے آپ میں لانا ہے دین کے حوالے سے تو یہ سب سے ریلیونٹ ایج ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بدل جائیں گے یا 50 سال کے بدل جائیں گے تو یہ تو بات اپنے ذہن سے نکال دیں اور اپنے ارد گرد دیکھ لیں. کچھ تو لوگ ہیں نا جو 40 سے اوپر ہیں 50 سے اوپر ہیں, کیا وہ چینج ہو رہے ہیں؟ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسی عادات ڈیولپ کر لیتا ہے 40, 45, 50 سال تک پہنچتے جنہیں پھر چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ عادات ڈیولپ کر رہے ہیں. 20-25 سال کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ اپنی ابھی خواہشات عادات بنا رہا ہوتا ہے. میں نے کہاں جانا ہے, میں نے کیسا بننا ہے, یہ بھی ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ یہ بن چکے ہوتے ہیں اس وقت بعد میں آپ کو پتا چلے کہ میں تو غلط بن چکا ہوں جو میں بن چکا ہوں, تو یہ بھول جائیں کہ آپ پھر چینج ہو سکتے ہیں. اللہ کرے لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جس وقت عادات ڈیولپ کی جا رہی ہیں یہ آئیڈیل ایج ہے. اس وقت خواہشات بھی ہیں, اس وقت ایک جذبہ بھی ہوتا ہے. انسان پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی سارٹ آف ہوتا ہے. انسان کو جذبات چاہیے ہوتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک چیلنج سارٹ آف انسان کو بنانا چاہیے کہ یار اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں اور مجھے اس سے کوئی روک رہا ہے تو اگر روکنے والا نہیں روک رہا تو میں اچھا کام کیوں چھوڑ دوں. تو ایک سارٹ آف انسان کو چیلنج بنانا پڑتا ہے کہ یار میں کیوں چھوڑوں اچھا کام اس کے کہنے پہ, جس طرح ہم ادروائز بھی اپنے آپ کو اکثر چیلنجز میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چیلنج میں سب سے لوگوں سے آگے نکلیں. تو یہ بھی میرے خیال میں انسان کے اندر ارج ڈیولپ ہونی چاہیے کہ یار میں دین کے راستے میں سب سے آگے کیوں نہیں جاؤں. اور یہ وہ عمر ہے, یہ جذبات والی وہ عمر ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر ہمت کرے تو پھر وہ کر بھی زیادہ چانسز ہیں وہ کر سکتا ہے اور پھر یہ لانگ ٹرم بھی ہوگا. اور آخری چیز جو میں اس میں ایڈ کروں کہ جو اصل مزہ ہے شاید نیکی کا عبادت کا وہ اس عمر میں ایک سٹیج آتی ہے جب انسان
شاید نماز بھی آپ کے سامنے ہی ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت شاید سجدے کی ہمت بھی نہیں رہتی ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرنے والا ہے، لیکن جب ایک چیز حق ہے تو پھر اسے ڈیلے کیوں کریں. اور اس کے علاوہ سر آپ نے مطلب جیسے ویڈیو میں بتایا کہ آپ جب دین کی طرف آئے تو آپ نے اپنی اسٹڈی کو مطلب گرایا نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اسٹڈی میں بھی ٹھیک تھے، آپ نے مطلب کوالیفائی بھی کر لیا، تو پھر سر آپ کسی کمپنی ویسے ملٹی نیشنل کمپنی یا پھر جیسے آج ہم لوگ ہیں، ہم تو یہاں سے جانا چاہتے ہیں، جیسے کسی ہمارے جیسے کینیڈا وغیرہ میں خواب ہیں، تو آپ وہاں کیوں نہیں گئے، یا پھر آپ نے کوئی مطلب جس طرح کے فارم وغیرہ کیوں نہیں بنائی، مطلب ان شارٹ وائی ٹیچنگ. عبد الرحمٰن صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ میں کتنا بونگا سا تھا. آپ اس چیز کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرے سے کسی سے صحیح طرح سے بات بھی ہونا، میرا نہیں خیال کہ میرے میں یہ بھی صحیح طرح سے ایبلٹی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ایک آرڈنری سا انسان تھا. باہر میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ شاید میں باہر جا نہیں سکتا تھا، مجھے رکھنے کسی نے نہیں تھا، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ شاید جس زمانے میں مجھے باہر جانا تھا اس وقت میں کچھ نہ کچھ بدل چکا تھا. تو میں کیونکہ میں نے شاید بتایا تھا کہ اپنے پیرنٹس کا میں اکلوتا بیٹا تھا، تو میرے ذہن میں ایک چیز یہ تھی کہ شاید مجھے انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. اور وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید ایک دھوکہ سا ہے. لوگ کہتے تھے کہ یار پیرنٹس کو باہر بلا لیں، ان کو بھی تو یہ بات الحمدللہ مجھے پتہ تھی کہ پیرنٹس کو بعد میں کوئی باہر شاید کم چانسز ہیں کہ کوئی بلا سکے. انسان اپنی زندگی مست ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید باہر جا کے کہ پیرنٹس کو بس پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے اگر پیسے بھیج دیے پاکستان میں تو یہی ان کو ضرورت ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے دور میں دین تو چلیں ٹھیک ہے، ہم دین پہ اتنے عمل کرنے والے نہیں تھے، لیکن کوئی شرم یا ایک سوسائٹی میں اس وقت تھی. تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ادروائز بھی میرے ذہن میں تھیں، لیکن پھر دین کے حوالے سے اگر دین کو بھی میں بیچ میں لاؤں تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے شاید ہے کہ اس فیکٹر کی وجہ سے بھی میں نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ میرا بنتا نہیں ہے کہ میں انہیں مطلب پیرنٹس کو چھوڑ کے سیٹل ہو جاؤں. اور اس کے بڑے کم چانسز ہیں کہ بعد میں انہیں میں بلا سکوں گا یا نہیں بلا سکوں گا. یہ ایک دھوکے والی بات ہے. میں پتہ نہیں کبھی زندگی میں اتنا سیٹ ہو سکوں گا وہاں جا کے بھی، کیونکہ یہ نہیں کہ وہاں جتنی بھی آپ کی سیلری ہوگی آپ پیرنٹس کو افورڈ کر سکتے ہیں. وہاں پھر بھی وہاں اگر آپ نے پیرنٹس کو افورڈ کرنا تو اس کے لیے بھی وہاں آپ کو ایک بہترین لیونگ اسٹینڈرڈ وہاں کے مطابق بنانا پڑے گا. تو یہ میرے ذہن میں شاید اس وقت بھی تھا. اور دوسری چیز آنیسٹلی بات ہے کہ شاید میرے پاس کوئی اتنی میں نہیں سمجھتا کہ اپرچونیٹیز بھی تھیں اور میں جا سکتا تھا. تو شاید یہ ملی جلی سی بات ہوگی، تو کہ شاید یہ بھی ذہن میں تھا اور شاید وہ بھی ایک ریئلٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے فرم کوئی کیوں نہیں بنائی. میرے کوئی کانٹریکٹس میں نہیں سمجھتا کسی سے تھے، کیونکہ فرمس تو کانٹریکٹ کی بیس پہ ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا میرے کسی سے کوئی خاص کانٹریکٹس ہے کہ میں اپنی فرم بلا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو میرے میں ابیلٹی تھی اس کے مطابق مجھے کوئی اچھی جاب دینی تھی ایک سیلری. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑی اپرچونیٹیز تھیں. میں ایک بالکل آرڈنری سا انسان تھا. شاید وہ تھوڑا بہت رٹا میرا اچھا تھا، اس وجہ سے شاید میں سیریس ہو کر گیا، لیکن میں ایک بالکل آرڈنری انسان تھا. صرف مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ ایک زمانہ یہ آیا تھا کہ جب میں نے شاید ایک کانشیس کی یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ کر میں کچھ سکتا نہیں اور پڑھانا مجھے آتا ہے، تو ہی میری مدد کر. مجھے ایک دفعہ پڑھانے کی ایک اپرچونیٹی نظر آئی، تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید اس کے علاوہ میرے پاس اب زندگی میں سی اے میں رہ کے کوئی اور اپرچونیٹی ہے نہیں. تو سچویشن کیا تھی کہ اور میں کچھ کر نہیں سکتا اور پڑھانا مجھے آتا نہیں. تو آپ شاید بلیو نہ کریں کہ جب میں نے اپنی زندگی کی پہلی کلاس پڑھائی تو میں شاید میری ٹانگیں کام پڑ گئی. تو میں اتنا الحمدللہ ایک آرڈنری انسان تھا. اس کے بعد جو ہوا ہے اسے آپ معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں. میں اگر خود مڑ کے دیکھوں
کہ مجھے رب نے پھر کیسے 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 مجھے انگلی پکڑ کے چلایا. تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں موجوں کا یقین نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے وہ ضرور دیکھے کہ میں جس نے کبھی زندگی میں ٹیوشن بھی نہیں پڑھائی تھی اور شاید میں ہمیشہ سوچتا تھا پڑھانے کے علاوہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو کم از کم مجھے تو نہیں یقین آتا کہ میں سارا دن پڑھا بھی لیتا ہوں اور میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا بھی رہا ہوں. تو یہ صرف ایک میرے نزدیک ایک معجزہ سا ہے اور میں اسے کسی طرح بھی ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو آپ لوگ ماشاءاللہ ویسے ہی آج کل کا جو نوجوان ہے آپ تو ہر حوالے سے تیز ہیں. تو میرے تو خیال میں اگر آپ لوگ دین کی طرف آئیں گے تو یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے اور آپ ڈیفینیٹلی میرے سے بہت زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. باقی عبدالرحمٰن صاحب میں اپنی اس بات کو اب کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ اگر منزل اچھی ہو تو انسان کو پھر راستے کی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں ہماری جتنی بھی عمر ہے نا یہ گزر گئی ہوئی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھیں جتنی گزر گئی ہے وہ تو گزر گئی ہے نا. پیچھے مڑ کے دیکھیں جو اگلی ہے ہمیں لگتا ہے شاید مشکل نہیں گزرنی, لیکن فار ایگزامپل آج سے 20 سال بعد اگر آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تو کسی 40 سال والے بندے سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں وہ بھی ایک ایک گزر جاتی ہے. گزر جاتی ہے. اگر وہ سمجھے گا کہ 60 سال والا 20 سال میں روا دیتے ہیں تو 60 والے سے پوچھ کے دیکھ لیں وہ بھی ایک ایک زندگی گزر جاتی ہے. تو اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی ذرا ویٹ کر کے دیکھ لیں کہ گزر جاتی ہے یا نہیں, لیکن ایک دوسرا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں ریگریٹ نہ رہیں کہ یار یہ کیسے گزر گئی. تو اس کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ دیکھیں آپ نوجوانوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لیں, روٹین میں قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں. اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اسی دھوکے میں رہے پڑھ لیں گے کہیں بدلنا پڑ جائے, یہ مطلب یہ بھی خوف ہے کہ بدلنا ہی نہ پڑ جائے. یہ آپ کا کام نہیں ہے, بدلنا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہمت کرنا. آپ اگر خلوص سے ہمت کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن آپ کو بدل نہ پائے. مطلب ایٹ لیسٹ پڑھ لیں, سمجھ کے پڑھ لو, سمجھ وداؤٹ اینی بائس, وداؤٹ اینی بائس, اس نیت سے کہ میں نے عمل کرنا ہے, اس نیت سے کہ میں نے عمل کرنا ہے. باقی کام آپ کا نہیں ہے, وہ قرآن خود کروا دے گا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے. لیکن اگر پہلے اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں نے نعوذ باللہ قرآن کو جج کرنا ہے تو کر لو جج. وہ تو پچھلے 1400 سال سے دنیا جج کر کے گھر چلی گئی ہے, مرمرا گئی ہے. اللہ نہ کرے ہم بھی اس کیٹیگری میں آ جائیں. تو وہ جج ہو چکا ہے. وہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس میں کوئی غلطی نکال دیں, وہ لوگ آج بھی کر رہے ہوں گے, لیکن وہ غلطیاں نکالنے والے بھی چلے گئے, یہ بھی چلے جائیں گے. اسے نہیں بدلنا, روز قیامت تک اس نے نہیں بدلنا. یہ ہے کہ بسم اللہ کریں, بدلنے کا وقت کہیں ہاتھ سے نکل آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمت دے.